السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ سفر عجب کس سفر کو کہا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا۔ سفر عجب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر شام کی طرف منتقل ہوئے تو اس سفر میں بڑے عجیب عجیب واقعات پیش ہوئے۔ جیسا کہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو بھوک لگتی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرماتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے لیے جنت سے کھانا آتا جس کا نام من اور سلوہ تھا۔ من ایک خوشبودار میٹھا حلوے کے مانند اور سلوہ ایک بھنا ہوا پرندے کا نام تھا۔ اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ سلوہ ایک پرندہ تھا جس کو ہوا جھونکے کے ذریعے بنی اسرائیل کے طرف لاتی اور وہ شکار کر کے اس کو کھاتے۔ اور دوسرا یہ واقعہ اس سفر میں پیش آتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے یہاں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ کپڑوں سمیت پیدا ہوتا۔ جیسے جیسے وہ اس کی عمر بڑھتی یعنی اس کا قد بڑھتا تو اس کا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا لباس بھی بڑا ہو جاتا۔ اور اس سفر میں ایک یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ کسی کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، کسی کے جسم سے بدبو نہیں آتی۔ یہ سب اور سب ایک نبی کی دعا کی برکت سے ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم سے کہ جو من و سلوہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو کل کے لیے بچا کر نہ رکھیں، لیکن قوم نے نہیں مانی کوئی بات، وہ کھانا بچا کے رکھتی تھی۔ اور جیسے بچا کے رکھا کھانا، رب کی شان یہ ہوئی کہ وہ کھانا سڑنے لگ گیا، یعنی اس میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل من و سلوے کو بچا کر نہ رکھتے یعنی دوسرے دن کے لیے سٹور نہ کرتے تو آج ہمارے پاس بھی جو کھانے ہیں وہ بھی رب کی قدرت سے خراب نہ ہوتے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ انسان کو لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ لالچ سے انسان جو نعمت رب کی طرف سے وقتی طور پہ مل رہی ہوتی ہے، روز مرہ میں ہمیں عطا کی جاتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو بھی چھین لیتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا۔ تو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں کوئی بھی نعمت کسی بھی شکل میں نعمت عطا فرمائے، ہمیں اس کی شکر گزاری ضرور کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فضیلت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو ایک اور فضیلت بخشی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے، کہ جب وہ اس چٹیل میدان میں رکے تو انہیں دھوپ نے ستایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک سفید ابر نے ان کو گھیر لیا جو دن رات ان پہ سایہ کیے رہتا تھا، یعنی سفید بادل ان کے سروں پہ رہتا، جہاں جاتے وہ بادل ساتھ میں جاتا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے پیروکار بن کے رہتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب بنی اسرائیل نے سفر میں پانی نہ پایا تو شدت پیاس کی شکایت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا، جب پانی کی ضرورت ہوتی تو اس پر اپنا عصا مبارک مارتے تو اس سے 12 چشمے بہہ جاتے اور سب سیراب ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ رب العالمین نے اس معجزے کو قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو،
فوراً اس میں 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا ہوا، اور زمین میں فساد نہ اٹھاتے پھرو۔ یعنی یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے کلیم، جو آپ کے پاس یہ پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو، اس سے چشمے نکلیں گے، اس سے پانی نکلے گا۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اس پتھر سے 12 چشمے بہہ نکلتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے 12 قبیلے بنی اسرائیل کے تھے۔ تو ہر گھاٹ والا، ہر قبیلہ اپنا گھاٹ پہچان لیتا تھا، یعنی میرا چشمہ کون سا ہے ہر قبیلہ پہچان لیتا تھا۔ تفسیر حسینی میں ہے کہ فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ حاضرین اس کے معنی اور حقائق سن کر متحیر رہ گئے، یعنی حیرت زدہ رہ گئے۔ ایسا خطاب کیا، ایسی تقریر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیل حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے کلیم اللہ علیہ السلام، آپ سے زیادہ بھی کسی کے پاس علم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے علم میں نہیں، کیونکہ مجھ سے بڑا جو عالم ہو۔ اور اس وقت آپ کو اس وقت وحی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین یعنی 2 دریاؤں کے ملاپ میں ہے، جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں ایک ہمارا بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ مطلب ایک علم خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ وہ بندے کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ اپنے اس خاص بندے کو میں نے خاص علم عطا فرمایا، میں نے اس کو خاص علم کے ساتھ مخصوص کیا، اپنے خاص آدمی کے ہمراہ اس کے پاس جاؤ۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رب نے وحی فرمائی کہ میرے اس خاص بندے سے ملنے کے لیے اپنے کسی خاص احباب کو لے کر، احباب میں سے لے کر کسی خاص بندے کو، حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ اس میرے خاص بندے سے ملنے کے لیے جاؤ اور اپنے ہمراہ کھانے پینے کا سامان لے جاؤ، اور ایک مچھلی تل کر ساتھ لے جاؤ، جہاں وہ مچھلی گم ہو وہ بندہ وہاں موجود ہوگا۔ آپ نے وہاں پہنچنے کا تہیہ کر لیا اور سفر پر اپنے خادم خاص کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طریقے سے تذکرہ فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحَ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقَبًا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں 2 سمندر ملے ہیں، یا 2 قرنوں میں چلا جاؤں۔ حضرت یوشع بن نون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم حاصل کرتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے ولی عہد وہ تھے۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے اور رخت سفر باندھا۔ حضرت یوشع بن نون روٹی اور نمکین میں بھنی ہوئی مچھلی رکھ لی، تھیلے میں توشہ کے طور پر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کا یہ ذکر فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اور اپنی مچھلی بھول گئے تو اس نے سمندر میں اپنی راہ یعنی سرنگ بنا لی۔ وہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا۔ دونوں حضرات نے آرام فرمایا اور مصروف خواب ہو گئے، یعنی سو گئے۔ بھونی ہوئی مچھلی تھیلے سے نکل کر زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری اور اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع بن نون کو بیدار ہونے کے بعد یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کرنے کا دھیان نہ رہا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جب وہاں سے گزرے تو موسیٰ نے خادم سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا، یعنی تھکان بھی تھی اور بھوک بھی۔ اور یہ بات جب مجمع البحرین پہنچنے تھے پیش آئی
پیش نہ آئی تھی۔ منزل مقصود سے آگے بڑھ کر تھکان اور بھوک محسوس ہوئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، مچھلی کو یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرما جانے کے بعد خادم نے معذرت کی اور کہا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے، جس کا یہ ترجمہ ہے، بولا ذرا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کے لیے جگہ لی تھی تو بے شک مچھلی کو میں بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا تذکرہ کروں، اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لے لی۔ اور بڑے اچنبے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم تو یہی چاہتے تھے، یعنی مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے لیے حصول مقصد کی علامت ہے، اور جن کی طلب میں ہم چلے تھے ان کی ملاقات وہیں ہوگی۔ تو پیچھے پلٹے، اپنے قدموں کی نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں ایک بندہ پایا جسے ہم نے رحمت دی اور علم لدنی عطا کیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مچھلی بھونج کر گھر سے لائے تھے، تو حضرت یوشع بن نون کے ساتھ آپ تشریف لائے، تو ایک جگہ آرام کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سو جاتے ہیں تو یوشع بن نون نے دیکھا تھیلے سے مچھلی نکلی، جبکہ وہ بھنی ہوئی ہے، تیل میں پکی ہوئی ہے مچھلی۔ وہ زندہ ہوئی اور پھڑکتے ہوئے دریا میں چلی گئی، اور جہاں جہاں سے گزرتی گئی اللہ کی قدرت سے وہ پانی رکتا گیا اور ایک پرت سی بن گئی، ایک محراب سی بن گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تو حضرت یوشع بن نون نے سوچا کہ یہ آرام فرما رہے ہیں، جب جاگیں گے، جب نیند سے بیدار ہوں گے تو ہم اس کا ذکر کریں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے، حضرت یوشع بن نون اس بات کا ذکر کرنا بھول گئے اور آگے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری جگہ ٹھہراؤ کیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کچھ کھانے کو لایا جائے، تھکان ہے، بھوک لگی ہے۔ تو حضرت یوشع بن نون نے کہا، عرض کیا کہ یا نبی اللہ، میں ایک بات آپ سے ذکر کرنا بھول گیا کہ جو مچھلی ہم لائے تھے وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ وہی ہماری منزل ہے۔ تو پھر دونوں ان پاؤں کے نشانوں کے ذریعے، یعنی جس رستے سے گئے تھے اسی رستے واپس پلٹے۔ تو تب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جس کا تذکرہ یوں ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں بنی اسرائیل کا موسیٰ۔ المختصر، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا، وہ ظاہری علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم باطن سے نوازا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص علم عطا فرمایا تھا، جس کی طلب کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ اور علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، رسول ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن اختلاف یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں۔ لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں، علماء جمہور کا اس پہ اتفاق ہے کہ آپ ولی ہیں۔ تو یہاں سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ولی کی زیارت کرنے کے لیے ایک ولی کے پاس ایک نبی کو رب حکم دے کہ تم اس کے پاس جاؤ، وہ میرا خاص بندہ ہے؟ تو یہاں سے اس میں کیا راز ہیں، راز و نیاز کی کیا باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ لیکن ہمیں یہاں سے ایک واقعے کا ایک نقطہ ملتا ہے، اور وہ یہ نقطہ ہے کہ نیک لوگوں کے پاس زیارت کی نسبت سے جانا، فیض حاصل کرنے کے لیے جانا، چاہے وہ ہم سے علم میں زیادہ ہوں یا کم ہوں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مرتبہ مقام ہے، آپ اولو العزم رسول ہیں، نبی ہیں، اور حضرت خضر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ولی ہیں۔ تو مرتبے اور مقام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے وہ بلند و بالا ہے، لیکن حضرت موسیٰ
رب کے حکم سے حضرت خضر کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ولیوں کے دربار میں جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں، چاہے وہ حیات ہوں یا دنیا سے پردہ کر چکے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور فیض یاب کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا اور سنا، کہنے اور سننے میں کوئی غلطی یا خطا ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و توسل سے معاف فرمائے۔ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔